باپ کی دولت میں اپنا حصہ مانگنے والوں سن لو، وراثت میں حصہ مانگنا گناہ کبیرہ ہے۔ اجتماعی معاشرتی جھوٹ، خاندانی دباؤ اور جہالت کے اس دور میں ہر بیٹے اور بیٹی کا یہ سننا فرض ہے۔ آج ہم اس سچائی سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی اور آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ کیا آپ نے بھی یہ بات سنی ہے کہ باپ کی دولت میں حصہ مانگنا گناہ کبیرہ ہے؟ کیا واقعی جو بیٹا یا بیٹی اپنا حصہ مانگے وہ گناہ گار ہو جاتا ہے، یا پھر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے؟ اگر آج تک آپ نے صرف لوگوں کی باتوں پر یقین کیا ہے تو یہ ویڈیو آپ کی سوچ بدل دے گی۔ آج ہم قرآن، حدیث اور علماء کی روشنی میں اس مسئلے کی اصل حقیقت جانیں گے۔ اسلام نے وراثت کو بہت اہم مقام دیا ہے۔ افسوس کہ ہمارے معاشرے میں اس موضوع پر بہت سی غلط باتیں مشہور ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر بیٹا یا بیٹی اپنے والد کی دولت میں حصہ مانگے تو وہ بے ادب ہے یا گناہ گار ہے۔ حالانکہ اسلام ہمیں جذبات نہیں بلکہ اللہ کے احکام پر چلنے کی تعلیم دیتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر والد زندہ ہیں تو ان کی جائیداد ان کی ملکیت ہے، وہ اپنی زندگی میں اس کے مالک ہیں۔ اولاد کو یہ حق نہیں کہ وہ زبردستی اپنا حصہ طلب کرے یا والد پر دباؤ ڈالے۔ لیکن جب والد کا انتقال ہو جائے تو وہی مال وراثت بن جاتا ہے، اور پھر اس کی تقسیم اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حکم کے مطابق کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آج بھی ہمارے معاشرے میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بیٹیاں ایسی ہیں جنہیں یہ کہہ کر خاموش کروا دیا جاتا ہے کہ اگر باپ کی دولت میں حصہ مانگو گی تو گناہ گار ہو جاؤ گی، بھائیوں سے رشتہ ٹوٹ جائے گا یا اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ دوسری طرف بعض بیٹیوں کو بھی یہ سمجھایا جاتا ہے کہ بہن کو حصہ دینا ضروری نہیں کیونکہ شادی کے وقت اسے بہت کچھ دیا جا چکا ہے۔ لیکن کیا واقعی اسلام نے ایسا حکم دیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں فرمایا ہے کہ بیٹی اپنے باپ کی وراثت نہ لے؟ یا یہ صرف معاشرے کی بنائی ہوئی باتیں ہیں جنہوں نے اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال دیا ہے؟ ذرا سوچئے، اگر ایک باپ ساری زندگی محنت کر کے مال چھوڑ جائے، پھر اس کی وفات کے بعد بیٹی کو یہ کہہ دیا جائے کہ تمہارا اس گھر میں کوئی حق نہیں، تو کیا یہ انصاف ہے؟ کیا اسلام جو یتیم کے حق کی حفاظت کرتا ہے، جو کمزوروں پر رحم کرنے کی تعلیم دیتا ہے، وہ اپنی ہی بیٹی کا حق ختم کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسلام نے تو 1400 سال پہلے بیٹی کو وہ حق دیا تھا جب دنیا کے کئی معاشروں میں عورت کو وراثت کا حق ہی حاصل نہیں تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے حصے خود مقرر فرمائے ہیں تاکہ کوئی طاقتور کمزور کا حق نہ کھا سکے۔ اس لیے اگر کوئی بیٹی یا بیٹا اپنے والد کے انتقال کے بعد اپنا شرعی حق مانگتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں کر رہا بلکہ اللہ کے مقرر کردہ حق کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اصل گناہ تو یہ ہے کہ کسی وارث کا حق دبا لیا جائے یا دنیا کے ڈر سے اللہ کے حکم کو بدل دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی وارث کو اس کے حق سے محروم کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت کی میراث سے محروم کر دے گا۔ ذرا سوچئے، جو باپ یا بھائی اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو محروم رکھ کر دنیا میں زمین کے چند ٹکڑے بچا رہے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ میں دوزخ کے انگارے بھر رہے ہیں۔ اسلام نے بیٹی کو جو حصہ دیا ہے وہ اس کی معاشی خود مختاری اور عزت کا ضامن ہے۔ جائیداد کی تقسیم میں ہیرا پھیری کرنا، یتیموں کا مال کھانا اور بہنوں کا حق مارنا وہ ظلم ہے جس کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں بھگتنی پڑے گی۔ ناظرین، یاد رکھیے، دنیا کی دولت چند دن کی ہے
لیکن اللہ کے سامنے دیا جانے والا حساب ہمیشہ کا ہے۔ اگر آپ کے پاس کسی بہن، بیٹی، بھائی یا کسی بھی وارث کا حق ہے تو آج ہی اسے خوش دلی سے ادا کر دیں، کیونکہ جو مال دنیا میں بچا لیا جائے وہ آخرت میں کام نہیں آئے گا، لیکن جس حق کو اللہ کی رضا کے لیے ادا کر دیا جائے وہی آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے، کسی کا حق نہ ماننے اور انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی تو اسے ضرور شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر کسی بہن کو اس کا حق دلا دے، کسی بھائی کو ظلم سے بچا دے اور کسی گھر میں ٹوٹتے ہوئے رشتے دوبارہ جوڑ دے۔ اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔